بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے خصوصی نشست لے کر آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سچ ٹی وی ہمیشہ اہم مواقع پر پروگرام دے کر حاضر ہوتا ہے، ان شخصیات کے حوالے سے یا ان واقعات کے حوالے سے یا ان اہم ایام کے حوالے سے جو اسلامی تاریخ کے بارے میں، اسلامی شخصیات کے بارے میں یا ہمارے جو قومی دن ہیں ان کے بارے میں گفتگو پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی پروگرام ہے، لیکن آج کے پروگرام کا موضوع بہت ہی خاص ہے، اور جو لوگ تاریخ سے، سیرت سے، اسلامی تاریخ سے آشنائی رکھتے ہیں، وہ اس شخصیت کے جن پر آج بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں جو عقیدت رکھتے ہیں وہ والہانہ ہے۔ ابھی جب میں نام لوں گا تو یقیناً ہم سب کی نگاہیں ادب سے جھک جائیں گی۔ آج یوم وفات یا شب وفات کے حوالے سے جو ہم پروگرام کر رہے ہیں وہ ایک عظیم تاریخی شخصیت پر، عظیم تاریخی ہستی پر، جو کہ حضرت ام البنین کے نام سے پوری دنیا انہیں جانتی ہے، حضرت عباس علمدار کی والدہ، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ۔ تاریخ پر انہوں نے کیا اثرات چھوڑے، اور آپ ایسی خواتین میں شامل ہیں کہ جو عظیمت کی ایک علامت بن گئیں، جرت کی ایک نشانی بن گئیں، اور آج بھی لوگ آپ کا نام لے کر حاجتیں بھی مانگتے ہیں، وسیلہ ان کو بنا کر، اور عظیمت اور بہادری کی داستانیں رقم کرنے کے لیے آپ کا نام آج بھی ایک، میں تو یوں کہوں گا، تبرک کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ان پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ ہمارے عہد کی ایسی عالمہ اور دانشور شخصیات موجود ہیں کہ جن کی سیرت اور تاریخ پر گہری نگاہ ہے۔ ہمارے ساتھ عالمہ خانم ناہیدہ راجپوت صاحبہ موجود ہیں، اور عالمہ خانم ذکیہ نجفی صاحبہ موجود ہیں۔ دونوں خواتین کا چندہ تعارف کی ضرورت نہیں، چینلز ہوں یا محافل مجالس ہوں، آپ کی خوبصورت خطابت سے پوری دنیا، ایک دنیا ہے جو استفادہ کرتی ہے۔ جناب ناہیدہ راجپوت صاحبہ، میں نے ابھی جو بڑی مشکل سے تمہیدی جملات کہے، بہت کم، ہزاروں ہم پروگرام کر چکے ہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے کہ تمہیدی جملوں میں آدمی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کا نام ہم لے رہے ہیں کہ تاریخ کی جبیں بھی جھک جاتی ہے عقیدت سے۔ تو آپ پہلے تو آپ دونوں شخصیات سے، آپ دونوں عالمہ سے ہم یہی پوچھیں گے کہ ان کی شخصیت کے ساتھ جو عقیدت کا پہلو جڑا ہوا ہے پوری امت مسلمہ کے حوالے سے وہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ عابدی صاحب، مطلب کچھ آپ کے بات کو میں اون کروں گی کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے گفتگو کا آغاز کرنا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، بے شک، لیکن انہی شخصیات کی بدولت اللہ پاک لب کشائی کا موقع دیتا ہے، اور یہ احسان ہے ان ذات کا کہ جو ہمیں اپنے ذکر کے لیے اکٹھا کرتی ہیں۔ عموماً لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے کسی بھی عمل کو کہ یہ حسن اتفاق ہے، جبکہ اللہ پاک کا کوئی بھی عمل وہ حسن اتفاق نہیں ہوتا، وہ یا تو حسن انتظام ہوتا ہے، واہ واہ، یا پھر حسن انتخاب ہوتا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ حسن انتظام اور حسن انتخاب ایسے کہ نام فاطمہ، واہ واہ، یہ حضور علیہ السلام کا شروع سے ہی آپ کا جسے کہتے ہیں نا فیوریٹ نام، پسندیدہ نام، وہ نام تھا۔ آپ کی دادی صاحبہ کا نام، آپ کی نانی محترمہ کا نام، پھر اپنی والدہ کے بعد آپ جن کو اپنی والدہ کہتے تھے ان کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد اسلام اللہ علیہا، پھر آپ کی فاطمہ بدعۃ منی، آپ کے جگر کا ٹکڑا، آپ کی اپنی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر اس کو اب ہم حسن انتظام میں ہی کہیں گے کہ اللہ پاک کا انتظام دیکھیں کہ یہ حسن اتفاق تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے جب حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد
آپ کی اولاد پاک جن کو آپ کہتی تھی کہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے، ان کی پرورش کے لیے جن کو چنا ان کا نام بھی فاطمہ۔ یہ آپی صاحب یہ حسن انتظام سے بھی آگے حسن انتخاب کی حد میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور پھر اسی حسن انتظام میں آپ کے والد محترم حضرت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کسی سفر پہ جاتے ہیں اور صحرا ہے، آپ کا قافلہ ساتھ ہے، کچھ دیر کے لیے پڑاؤ ہوتا ہے اور آپ کی وہاں پہ جو ہے آنکھ لگ جاتی ہے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہاتھ میں موتی ہے اور اس کی جو روشنی ہے وہ مشرق سے مغرب تک پھیل رہی ہے۔ ابھی آپ کے ہاتھ میں وہ موتی ہوتا ہی ہے کہ سامنے سے ایک عربی نوجوان انتہائی خوبصورت اور عربی گھوڑے پہ جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ اس موتی کی کیا قیمت لوگے اگر میں خریدنا چاہوں۔ آپ آگے سے کہتے ہیں کہ میں نہ تو اس کو بیچنا چاہتا ہوں اور نہ یہ میں نے خریدا ہے کہ مجھے اس کی قیمت معلوم ہو، مجھے تو یہ رب کی عطا ہے، مجھے تو یہ موتی مل گیا، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ بتائیں گے آپ اس کی کیا قیمت دیں گے۔ تو وہ خوبصورت نوجوان آگے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ موتی مجھے دیں تو میرے آقا آپ سے خوش ہو جائیں گے اور اس موتی دینے کے بدلے میں آپ کا نام رہتی دنیا تک عزت اور احترام سے لیا جائے گا۔ آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ کوئی یہاں پہ جو ہے خواب کی تعبیر بتانے والا ہو، تو آپ اپنا خواب جب سناتے ہیں تو وہاں پہ ایک تعبیر بتانے والا آپ کو کہتے ہیں کہ کیا پوچھتا ہے آپ سے، کیا آپ کی زوجہ محترمہ امید سے ہیں؟ آپ جواب دیتے ہیں جی وہ امید سے ہیں۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں ایک بیٹی کی پیدائش ہوگی اور اس بیٹی کی وجہ سے آپ کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ یہ حسن انتظام اور یہ جو ہے خانم ذکیہ نجفی صاحبہ، وہی سوال آپ کی جانب کے سب سے پہلے تو وہ عقیدت کے کچھ موتی ہم نچھاور کریں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے، اور پھر آگے آپ کی سیرت اور آپ کی فضیلت پر بات۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب فاطمہ کلابیہ کی ذات جو ہے اس کا ہم اگر ابھی کی دنیا میں تھوڑا سا جیتے جاگتے دیکھیں تو ہمارے لیے اپنی ذات سے گزشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور مجھے آپ کی ذات کا یہ حصہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ جب آپ نکاح کر کے تشریف لائی ہیں گھر میں تو آپ سے امیر المؤمنین نے سوال کیا کہ اگر کوئی خواہش ہو جو ہم پوری کر سکیں، تو آپ نے فرمایا ایک ہی آرزو ہے کہ اس گھر میں صرف ایک فاطمہ تھی، مجھے کبھی بھی فاطمہ کہہ کر مخاطب نہ کیا جائے، میں کنیز فاطمہ ہوں، کنیز زہرا ہوں، انا امت الزہرا، جو آپ کا ایک مشہور جملہ ہے۔ اور اس کے بعد سے آپ نے کسی کو خود اجازت نہیں دی کہ آپ کو فاطمہ کہہ کر مخاطب کیا جائے، اور یہی چیز آپ کی زندگی کے آخری ایام میں نظر آتی ہے۔ آج ہم آپ کی رحلت کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو جب آپ کی رحلت کا وقت آیا تو اس وقت بھی جناب فاطمہ کلابیہ کہہ کر جب آپ کو احتراماً مخاطب کیا گیا آپ کی اپنے اسم گرامی سے، جو عرب کے ہاں ایک دستور ہے کہ جب کسی کو تکریم دینی ہوتی ہے تو اس کو اس کی کنیت کے ساتھ اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے احتراماً۔ تو بی بی نے اس وقت فرمایا کہ مجھے ام البنین کہیں یا مجھے امت الزہرا کہیں، میرے پاس اس کے سوا اور کوئی زیادہ راہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اپنی ہستی، اپنی ذات، اپنے وجود، اپنی کائنات، اپنی پوری زندگی کو جس نے آل رسول کے لیے، جنت کے شہزادوں کے لیے فدا قربان کیا ہو، وہ ذات جناب ام البنین کی ہے۔ اور مجھے اسی لیے بہت پیارا لگتا ہے جب میں مدینہ گئی اور مجھے احساس ہوا کہ جناب ام البنین کا جنت البقیع میں جو ائمہ اطہار کی قبور ہیں ان سے نزدیک ہونا بھی جو ہے نا، وہ آپ وہیں پر ایک چیز کو محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جناب ام البنین کی قبر نظر آتی ہے، وہ یعنی ہم لوگ جھانک کر دیکھنا چاہیں تو وہ واحد ایک قبر ہے جو آپ کی دید میں آ جاتی ہے کسی طرح۔ یہ آپ نے بڑی ہاں ان کی ذرا قریب ہے نا، گیٹ سے نزدیک ہے ان کی، تو وہ ایک واحد ایمان افروز بات آپ نے بتایا، خدا یہ نظارہ سب کو دیکھنے اللہ آمین، اور اس کے لیے بڑی ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے۔ خیر وہ کڑوی باتیں اپنی جگہ جو اس وقت مدینے کے حالات ہیں، لیکن یہ کہ پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ابھی بھی جو ہے نا اگر قربت دیکھنا چاہتے ہیں، کسی کی زندگی اور زندگی کے بعد کا سفر اور وہ نسبتیں دیکھنا چاہتے ہیں جس کو کوئی چاہتے ہوئے بھی نہیں مٹا سکا، تو یہ ہمارے لیے نا ایک آپ کہیں کہ زندہ مثال ہے
جو آج بھی ہمیں جیتی ہوئی زندگی کے اندر ایسے نظر آتی ہے کہ جس کو کوئی چاہے واللہ متم نورہ، کہ اللہ اپنے اس نور کو تمام کر کے رکھے گا۔ اور جناب ام البنین کا بھی جس طرح میری بہن نے تذکرہ کیا کہ اللہ ان کے والدین کے نام کو قائم دائم رکھے گا، تو اس کے لیے جو انتخاب رکھا ہے وہ زندہ مثال آج بھی ہم سب کے درمیان قائم دائم ہے۔ جی، اور دیکھیں یہ ہم خود اس وقت ایک مجسم مثال بنے بیٹھے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے اور حضرت ام البنین کا نام زندہ ہے۔ آج ہم کس عقیدت کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں، بلکہ ابھی آپ نے بھی میری تائید کی کہ پروگرام شروع کرتے ہوئے جب اس اسٹوڈیو کا ماحول، جب یہ پروگرام شروع ہوا تو کس طرح عقیدت سے پر ہو گیا، روحانی ہو گیا، تو یہ ان کی اس ذات اور ان کی پاکیزہ ہستی کی ایک علامت ہے۔ اور اس وقت بھی اسٹوڈیو میں جو ایک تقدس ہے، یہ ہر پروگرام میں ایسا فوراً نہیں ہو پاتا، فوراً نہیں ہو پاتا۔ اس کی ایک سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ آپ کی محبت، آپ کی عقیدت اور آپ کا جو احترام تھا اہل بیت کے لیے۔ بالکل، آپ شب عروسی ایک عورت کے لیے کتنی معنی رکھتی ہے، لیکن جب آپ جو ہے وہ در زہرا پہ پہلا قدم رکھتی ہیں تو آپ اس کو بوسہ دے کے آپ اندر داخل ہوتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ شہزادے بیمار ہیں، اور آپ کے جو ابتدائی ایام تھے وہ شہزادوں کی جو ہے وہ دیکھ بھال میں گزر گئے، اور جو آپ کے لیے مسند تیار کی گئی تھی آپ خود اس پہ نہیں بیٹھیں، آپ نے اس پہ جناب حسنین کریمین علیہ السلام کو، جناب سیدہ زینب ان کو بٹھایا اور کہا کہ مجھے کچھ ایسا مت سمجھنا، میں آپ کی کنیز ہوں۔ اور عبدی صاحب یہی رنگ پھر آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہوتا ہے کہ جناب عباس علمدار علیہ السلام جنہوں نے پوری زندگی آپ جو ہے وہ مجسمہ رہے ہیں اپنی والدہ کی اس محبت کا، اس عقیدت کا، اس کو رول ماڈل بنا کے دکھایا، اس محبت کو، عقیدت کو، کہ خود کو کبھی بھی جو ہے وہ بھائی کہہ کے نہیں حسنین کریمین کو جو ہے پکارا آپ نے، کبھی ان کے سامنے جو ہے یہ تربیت کا اثر تھا۔ اور تربیت کا اثر سیدہ ام البنین حضرت فاطمہ جو تھی آپ کو اپنی ماں سے ملا، آپ کو وراثت سے ملا۔ حضرت ثمامہ صحابیہ ہیں، صحابیہ تھیں، تو آپ کو ادھر سے ملا۔ آپ کا خاندان فصاحت میں، بلاغت میں، شجاعت میں، بہادری میں، وہ ایک عرب میں مشہور خاندان تھا۔ اور پھر شجاعت اور بہادری کیوں نہ ہوتی، مطلب آپ کا جب ایک طرف جو ہیں آپ جن کے عقد میں آ رہی ہیں مولا کائنات، مولا علی شیر خدا علیہ السلام، اور دوسری طرف آپ کو جو آپ کے بیک گراؤنڈ سے آپ کو شجاعت ملتی ہے، آپ کے غالباً بھائی ہیں یا ماموں ہیں، آپ کا کوئی ایک رشتہ بھائی بنتا ہے، عامر نام تھا، عامر نام وہ تو عرب میں بہت بہادر ترین مشہور انسان، اور کیسر بلکہ عرب سے بھی باہر، کیسر روم کے پاس جب بھی کوئی بندہ عرب سے جاتا تھا تو وہ پوچھتا تھا تم عامر کو جانتے ہو، وہ جس کی تلوار بجلی کی تیزی کی طرح دوڑتی ہے، وہ اس کے یہ الفاظ تھے۔ اور وہ پھر اگر کوئی کہتا میں دور دراز سے اس کو جانتا ہوں تو بڑی عزت و تکریم دیتا تھا اس کو۔ اچھا، میں ابھی میرے ذہن میں جو سوالات ہیں آپ کی زندگی سے متعلق، پھر آپ کی بچوں کی آپ نے تربیت کی اس سے متعلق، اور جو آپ ایک عظیمت کی علامت ہیں اس سے متعلق، لیکن میرا دھیان پھر ابھی اس طرف جا ہی نہیں پا رہا، اور وہی عقیدت والی بات میرے ذہن میں پھر آ جاتی ہے کہ پہلے اس پہ تھوڑی سی اور میرا جی چاہ رہا ہے بات کر لیں، اور پھر ہم باقی آپ کے زندگی کے حوالے سے ہیں کہ وہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب ان کا نام لے رہے ہیں، جو عقیدت، جو تقدس، جو روحانیت، جو والہانہ پن ہمارا ہو رہا ہے، وہ تو مجھے پھر تاریخ میں خود حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ وہ کس قدر تکریم، عزت اور کرتے تھے حضرت ام البنین کی۔ تو وہ تو اس کا مطلب ہے ہم اسی سنت کو ادا کر رہے ہیں دراصل۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کے لیے تو ثبوت ہمارے پاس پوری تاریخ ہے۔ جس طرح روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب ام البنین ان کی حالت متغیر، اچھا یہ آپ روایت میں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ بیان کیجیے گا۔ ناظرین، بہت ہی پرمعانی، ایمان افروز اور تقدس سے بھرا ہوا پروگرام ہے، ایک ایسی بی بی سے منسوب کہ جو تاریخ میں بہادری کی، عظیمت کی، اولاد کی بہترین تربیت کرنے والی، اور حضرت مولا کائنات کی زوجہ حضرت ام البنین کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ ہم جلد ہی واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ
ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں زوجہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ پر پروگرام ہے آپ کو یوم وفات، اور کیا خوبصورت انداز میں ہماری دونوں عالمہ بہت ہی عقیدت کے ساتھ، اور ابھی تو گفتگو ہی عقیدت پر ہو رہی ہے، اور باقی زندگی پر اور آپ کی جو مسائل جلیلہ ہیں جو پوری زندگی آپ نے کی ان پر تو ابھی گفتگو باقی ہے۔ جناب خانم ذکیہ نجفی صاحبہ، آپ ایک واقعہ، کیونکہ میں پھر سوال جو ہے وہ پھر عقیدت کی جانب مڑ گیا کہ حضرت ام البنین سے عالم اسلام کو، اور خاص طور پر جو سیرت سے آگہی شناسی رکھتے ہیں، جو عقیدت ہے وہ بہت ایسی ہے جس کی مثال نہیں ملتی، تو آپ اسی کا ایک واقعہ، اور میں نے سوال یہ کیا تھا کہ میرا دھیان پھر اس طرف جاتا ہے کہ ہم کیا خود امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، وہ جو عقیدت اور جو عزت آپ کی کرتی تھیں وہ بے مثال تھی۔ دیکھیے، خانوادہ اہل بیت میں جس طرح روایت مشہور ہے جناب فضا سلام اللہ علیہ کو کیا مقام مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے دیا تھا، درحالی کہ وہ خادمہ تھیں، بالکل سر، لیکن جناب ام البنین وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو ماں ہونے کے باوجود خادمہ ہونے کو ترجیح دیتی ہیں۔ یہ عاجزی ہے آپ کی، اور کوئی بھی عبادت جو ہے وہ اللہ کے نزدیک یقیناً انتہائی گراں قدر ہے، لیکن وہ اس وقت زیادہ قدر پیدا کرتی ہے جب اس کے اندر خلوص کے ساتھ ساتھ عاجزی ہو۔ واہ، بہت خوب۔ تو جناب ام البنین کی ذات کے لیے جو احترام اور جو تعظیم آل رسول کے اندر پایا جاتا ہے، وہ ایک مرثیہ اس کی بہت بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ایک روایت میں امام زین العابدین علیہ السلام، اور دوسری روایت امام محمد باقر، ان دونوں سے ایک ہی جملہ جو مختلف روایات میں ملتا ہے کہ فرمایا کہ ہم انہیں ماں پکارتے رہے، اگر وہ گویائی کا حق رکھتی، کیونکہ ان کی رحلت ہو چکی تھی، اگر وہ گویائی کی لیاقت رکھتی تو وہ یقیناً کہتی کہ مجھے ماں نہ کہو، میں فاطمہ کی کنیز ہوں۔ تو دیکھیے آپ کو اس سے دونوں کا ایک وہ نظر آتا ہے کہ آل رسول کے لیے، اولاد علی ابن ابی طالب کے لیے وہ کیا حیثیت اور کیا مقام اور کیا مرتبہ، اور اس کے پیچھے جو ہے نا جو بی بی کا اخلاص ہے، مجھے بہت پیارا لگتا ہے جناب ام البنین کے والد جناب خالد بن حزام کا، کہ جب آپ کے پاس جناب عقیل خواستگاری کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فوری طور پر جو بات کہی، کہا کہاں بادیہ نشین اور کہاں آل رسول۔ یعنی یہ احترام انہیں اپنی آبا و اجداد اپنی جد سے ملا تھا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ام البنین کی اس عاجزی کا، آپ کے اس تواضع کا آل رسول نے کس طرح سے جواب دیا ہے۔ یقیناً ہم تو اہل بیت سے جتنی بزرگواری کی بات کریں وہ کم ہے، ہم اس کے اوپر نہ بات کر سکتے نہ روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن بہت کم ہستیاں یہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس مقام، اس مرتبے پر پہنچتی ہیں کہ زبان امامت جو ہے اس کے لیے گویا۔ واہ واہ واہ۔ ناہیدہ راجپوت صاحبہ، کچھ واقعات تاریخ میں ایسے ملتے ہیں کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ تاریخ میں وہ اس لیے آئے، یا معصومین علیہ السلام اس طرح انہوں نے بیان کیا کہ تاریخ میں وہ ثبت ہو جائیں، اور پھر آنے والے اس سے روشنی بھی حاصل کریں، اور جو سیرت و تاریخ کے مقاصد ہیں وہ بھی اگلی نسل تک پہنچے، جس میں وہ بڑا مشہور واقعہ حضرت عقیل علیہ السلام سے، حضرت عقیل سے پوچھا حضرت علی علیہ السلام نے کہ میں چاہتا ہوں، اور روایت میں تو بعض جگہ تو بڑا صاف ہے کہ کربلا میں میرے حسین کا مددگار ایک پیدا ہو، تو مجھے ایسا قبیلہ بتاؤ کہ جس میں بہادری کی علامت ہو، جو ایک نام رکھتا ہو شجاعت میں، اور وہاں سے پھر حضرت عقیل نے حضرت علی علیہ السلام کو قبیلہ بنی کلاب کا بتایا۔ تو یہ واقعہ لگ رہا ہے کہ حضرت ام البنین کی جو عظمت ہے اس کا نشان تاریخ پر چھوڑنے کے لیے تاریخ کے اوراق کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ سیدہ ام البنین حضرت فاطمہ، آپ کا اگر جو ہے آپ کا بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے نا، تو جس طرح سے آپ کی تربیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تربیت بھی دراصل وہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ سارا حسن انتظام کی مد میں چلا آ رہا تھا،
ٹھیک ہے. پھر وہ آپ کے والد محترم کا خواب دیکھنا, اور پھر جب آپ سن شعور میں پہنچتی ہیں تو 2 قسم کی روایت ہے. ایک روایت میں سے یہ بھی ہے کہ جب سن شعور میں آپ پہنچتی ہیں تو آپ خواب میں دیکھتی ہیں آسمان پہ 4 چاند ہیں اور وہ چمک رہے ہیں, اور اس کی روشنی سے پوری دنیا جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے, اور وہ چاروں چاند آ کے آپ کی گود میں گرتے ہیں. آپ جب جاگتی ہیں تو اپنی والدہ سے اپنا خواب بیان کرتی ہیں, اور وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اللہ پاک تمہیں 4 بیٹے دے گا, اور ان بیٹوں کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ فیضیاب ہوگی, اور وہ بیٹے جو ہے وہ مددگار ثابت ہوں گے. اور اس لیے ہی آپ کی جو کنیت تھی وہ سن شعور میں ہی ام البنین, بیٹوں کی ماں. وہ 2 روایتیں, ایک تو جب آپ کو یہ کنیت خود مولا کائنات عطا کر فرماتے ہیں, اور ایک کی جو ہے یہ اس خواب کی تعبیر کے بھی آپ کو ام البنین کی کنیت ملتی ہے. تو یہ جو ہے یہ ایک انتظام قدرت نے بنا دیا تھا. اور پھر وہ جو آپ کی محبت تھی, وہ جو آپ کی عقیدت تھی, آپ بھی سب یہاں پہ ایک ماں ہونے کے ناطے جو ایک ان کا ایک وہ پہلو جو مجھے بہت انسپائر کرتا ہے وہ یہ کہ جب واقعہ کربلا کے بعد آپ کے پاس جو ہے اطلاع آتی ہے کہ جناب غازی عباس جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے, تو آپ آگے سے قاصد سے کہتی ہیں کہ بتاؤ امام, لفظ استعمال کرتی ہیں, بتاؤ میرے امام ٹھیک ہے, امام حسین علیہ السلام, ان کو تو کوئی تکلیف نہیں پہنچی. وہ آگے سے جواب دیتے ہیں آپ کا بیٹا جعفر بھی شہید ہو گیا, آپ کا بیٹا عبداللہ بھی شہید ہو گیا, آپ کا بیٹا عثمان بھی شہید ہو گیا. وہ پھر آگے سے فرماتی ہیں میں نے تم سے پوچھا بھی ہے ان 4 کے بارے میں, میں تم سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ بتاؤ میرے امام حسین علیہ السلام کا کیا حال ہے. جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام کو بھی شہید کر دیا گیا, آپ غش کھا کے گر جاتی ہیں. یہ ایک اپنی اولاد کو پسے پشت ڈال کر, اگر یہاں پہ گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ بھی سب دیکھا جائے نا تو ٹوٹل گراؤنڈ ریئلٹی میں عام فطرت سے بہت, ہاں بالکل صحیح, لیکن آپ خود کو خادمہ کہہ رہی ہیں. آپ پوری دنیا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کوئی ایسی سوتن دنیا میں نہیں ملے گی جس نے خود کو خادمہ کہا اور پھر اپنے بچے قربان ان کی اولاد کی تربیت اپنے بچوں کو پس پشت ڈال کے ان کی تربیت ایسی فرمائی. ایک جو آپ نے بیان کیا خانم رقیہ صاحبہ, ایک تو روایت جب ہم پڑھتے ہیں نا یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایک ایسے قبیلے کا بتائیے کہ جو شجاع ہو, جو بہادر ہو, یہ تو فضیلت کا ایک پہلو ہے, لیکن آپ خدمت کا اور عقیدت کا ذرا دوسرا پہلو اس کو دوسری طرف سے دیکھیے نا, کہ ایک خاتون ہیں جو 4 بیٹوں کو پال رہی ہیں, تربیت کر رہی ہیں, اور انہیں پتہ ہے کہ یہ امام حسین پہ قربان ہوں گے. اس پہلو کو ذرا دیکھیے کہ ان کو پال رہی ہیں, پوس رہی ہیں, تربیت کر رہی ہیں, اور مقصد کیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ قربان ہوں گے. یہ ایک خاتون کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے جناب ام البنین انتہا کی قربانی ہے. بے شک ان کی ایک ذات کا ایک حصہ جو کم غالباً بیان ہوتا ہے وہ آپ کا صاحب ادب ہونا ہے. جی بہت کم بیان ہوتا ہے. جی اور جو آپ کے مرثیے ہیں, جو آپ نے نعت گوئی کی ہے, جو آپ کے اشعار ہیں, حتیٰ مجھے بہت پیارا لگتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی مرثیے ہیں ان سب میں آپ نے اپنی اولاد کو اپنی اولاد کہہ کر نہیں, میرا فرزند کہہ کے نہیں, علی کا فرزند کہہ کے یاد کیا. اور یہ مرثیے تاریخ میں محفوظ ہیں, یعنی ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں. بالکل. اور جنت البقیع میں آپ نے کیے ہیں. اور امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب ام البنین کے مرثیے اتنے عمیق ہوتے تھے وہ تک گریہ کرنے پہ مجبور ہوتے تھے. اور اس کے اندر آپ اپنے 4 بیٹوں کو جن کی شہادت پر آپ گریہ کرتی تھیں, آپ انہیں اپنا نہیں, علی کے فرزند, علی کے روشن ستارے کہہ کر یاد کرتی تھیں, جو آپ کی فصاحت, بلاغت اور صاحب ادب ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے. کہ آپ نے اس غم کو جس اس میں رکھا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو آل رسول پر قربان کیا یا نواسہ رسول پر قربان کیا, بلکہ وہ یہ ہے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کی اولاد کو. اور اس کی ایک اور بہت پیاری بات ملتی ہے, محمد حنفیہ نے جب سوال کیا جناب محمد حنفیہ نے امیر المؤمنین سے کہ سارے کام ہم کرتے ہیں, آپ امام حسن امام حسین کو کام نہیں دیتے, صحیح, تو کیا یہ ان کے سن کے بڑے ہونے کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا نہیں, وہ اولاد رسول ہیں اور تم میری اولاد. بے شک. تو یہ ایک ایسا مقصد تھا
جس میں شریک تھیں جناب ام البنین. جانتی تھی کہ امام حسن اور امام حسین کے لیے جو تعظیم اور جو مقصد تک رسائی کے لیے میں شریک کار امام علی ابن ابی طالب ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ مقصدیت کے لیے جینا ایک الگ بات ہوتی ہے, خاندان بنانے کے لیے جینا ایک الگ بات. تبھی تو اتنی عاجزی ہے, ہماری جیسی تھوڑی تھی کہ دنیاوی مقام اور مرتبے اور رشتے اور ایموشنز اور احساسات اور اس طرح کی چیزوں میں. اور اسی بنیاد پر آپ کا جو کردار ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے پروان چڑھاؤں. اور جو آپ کو ام البنین کہا جاتا ہے اس میں ایک بڑا پیارا جناب ام ایمن کا وہ ہے قول ہے کہ جس میں آپ کا مفہوم تقریباً یہ ہے کہ مدینے میں تو بڑے لوگ ہیں جن کے 8 بیٹے ہیں, لیکن صرف ام البنین ایسی ہیں کہ جن کے 4 بیٹے ہیں, لیکن دنیا رشک کرتی ہے کہ بیٹے ہوں تو ایسے ہوں, اس لیے انہیں بیٹوں کی ماں کہا جاتا ہے. ورنہ عورتوں نے تو اولادیں بہت جنی ہوئی تھی نا. تو جناب ام البنین جو ہے وہ جانتی تھی کہ میں نے جو بیٹے تربیت کرنے ہیں یہ صرف اپنی نسل کو چلانے کے لیے یا اپنے گلشن کو آباد رکھنے کے لیے, وہ مقصدیت کے اندر امیر المؤمنین کے ساتھ شامل تھی. سبحان اللہ. اچھا, حضرت ام البنین کا ذکر تو ابھی ہوگا, ہمارے پاس وقت ہے اور کچھ آپ کی زندگی سے کے حوالے سے آپ سے پوچھیں گے, لیکن اگر حضرت عباس علمدار اور ان کے بھائیوں کا ذکر نہ ہو تو یہ پروگرام مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ پر تاریخ میں 4 ایسے بیٹے, شاید کیا میں نے تو کیا بڑے بڑے علماء نے یہ بات کی کہ انہوں نے پڑھا اور نہیں ملے, کہ حضرت عباس علمدار کی جو قربانی کربلا میں تھی, پہلی تو وہ جو آپ نے خود فرمایا, جیسے فرما دیا کہ جیسے حضرت ام البنین نے اپنے آپ کو ہمیشہ کنیز زہرا سلام اللہ علیہ کا, تو حضرت عباس علمدار نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام امام حسین علیہ السلام کا. لیکن قربانی کی انتہا کے پہلے تینوں بھائی قربان کرتے ہیں حضرت عباس, اور اس سے بھی پہلے کہ آپ کو اب پھر وہی ماں کا دودھ بول رہا ہے, ماں کی تربیت بول رہی ہے. یہ کہنا آسان ہے, اس کو اس واردات میں یا اس صورتحال میں خود ہو کے عمل کرنا بہت مشکل ہے کہ ایک طرف سامنے قضا ہے, سامنے قربانی ہے. ایک دفعہ ایک اور شخص نے, شاید عبداللہ نامی شخص ہے, مجھے پورا نام اس کا بول رہا ہے, اور دوسری دفعہ خود شمر نے آ کے امان نامہ دیا 4 بھائیوں کو, اور آپ نے وہ آپ ہی فرما دیجئے کہ کس طرح اس کو حقارت سے جو ہے وہ کیا. آغاز میں یہیں سے کروں گی, اس کے بعد پھر آپ نے جو مقصدیت پہ بات کی اس پہ مولا غازی عباس کی لازمی بات کروں گی کہ عاشوراء کی رات ہے, شمر آتا ہے اور آواز دیتا ہے. جناب مولا غازی عباس آواز پہچان جاتے ہیں لیکن سنی انسنی کر دیتے ہیں. جناب امام علی مقام آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ہے تو وہ فاسق, لیکن جو اس کی بات سن لو وہ کہہ رہا کیا ہے. پھر وہ شمر آپ کو کہتا ہے کہ تم رشتے میں میرے بھانجے لگتے ہو, تو آؤ تم 4 کو میں امان دیتا ہوں. قبیلے کے حوالے سے بات کر رہا تھا. یہاں پہ مولا غازی عباس نے جو اس کی آفر کو ٹھکرایا نا, وہ میں کہتی ہوں کہ مولا غازی عباس نے اس کی آفر کو جوتے کی نوک پہ رکھ دیا اور اپنی ماں کے شیر کو حلال کیا. اور وہاں پہ آپ نے بتایا کہ میں ام البنین کا بیٹا ہوں, جس نے پوری زندگی وہ جس در کی نوکری کی اور ہمیں جس در کی نوکری کرتے کرتے ہمیں پالا, ہمیں دودھ پلایا, اب اس در سے وفا کا وقت آیا تو ہم پیٹ پھیر جائیں. اور پھر آپ نے جب مقصدیت کی بات کی تو مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام, آپ پوری زندگی آپ کو شجاعت کا اور بہادری کا درس ملتا رہا. آپ نے جنگ صفین, جنگ جمل میں وہ کم سن تھے, چھوٹی عمر میں تھے, لیکن وہ وار کیے کہ آپ کی تلوار بیک وقت آگے بھی چلتی تھی اور پیچھے بھی چلتی تھی. بہادری کا یہ عالم. اور جب آپ کو اپنی بہادری, اب دیکھیں. اچھا, یہ واقعہ نا ایک وقفے کے بعد بتائیے گا تاکہ جب سامعین ناظرین واپس آئیں تو اس واقعے کی یاد ان کے ذہن میں تازہ ہو. ناظرین, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ ایسی عظیم ہستی کو جو خراج عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں, چند اور الفاظ انشاءاللہ کہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی یوم وفات پر یہ پروگرام، اور دنیا میں اور تاریخ میں واقعاً جو چند خواتین زندہ ہیں، واقعی زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، آج بھی لوگ بالکل ان کا نام عقیدت سے اسی طرح لیتے ہیں کہ جس طرح ان کا اسوہ، ان کی سیرت، بچوں کی تربیت، اہل بیت علیہم السلام سے آپ کا والہانہ پن آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ خانم ناہیدہ راجپوت صاحبہ، وقفے سے قبل ایک واقعہ سنانا چاہتی ہیں؟ جی بالکل، میں بتا رہی تھی کہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ لیتے ہیں اس کو، ہم پوری زندگی ایک ہی بات اس کے مائنڈ میں ڈالتے جائیں، تم نے وفا دکھانی ہے، تم نے شجاعت دکھانی ہے، تم نے بہادری دکھانی ہے، اور جب عین وقت پہنچے اس کو اپنا جوہر دکھانے کا، اس کو اپنی بہادری دکھانے کا، اس کو اپنے ساری جو اس کے اندر ہوتی ہیں کوالٹیز ہوتی ہیں اس کا عملی نمونہ دکھانے کا، اور وہاں پہ جب قربانی مانگنے کا وقت آئے اور قربانی نفس کی مانگ لی جائے اور تلوار لے لی جائے اور کہا جائے کہ نہیں، تم نے تلوار نہیں چلانی جس میں تم ماہر ہو، ٹھیک ہے، تم نے تلوار نہیں چلانی بلکہ جاؤ اور پانی لے کے، بہت بڑا صبر ہے، بہت بڑا صبر ہے وہاں پہ۔ اب قربانی جو ہے نا وہ صرف جسم کی قربانی نہیں ہوتی، یہ آپ مولا غازی عباس نے وہاں پہ اپنے نفس کی قربانی کر کے اور رہتی دنیا تک خود کو جو ہے وہ وفا کا نمونہ بھی بنا دیا اور بتایا، اور جو ہے رہتی دنیا تک ام البنین آپ کی والدہ کے لیے بھی کہ کیسے انہوں نے آپ کے اندر اطاعت کو اتارا تھا، آپ کے اندر اطاعت امیر کو اتارا تھا، پھر آپ کے اندر یہ اطاعت بھی شجاعت ہے، یہ چیز تھی جو مقصدیت تھا، جو مقصد وہ خود سمجھ گئی تھی، انہوں نے اپنی اولاد کو بھی سمجھا دیا۔ تاریخ میں 2 واقعات لکھے ہیں نا، اب کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام پر پروگرام نہیں ہے، ورنہ تو یہ باقی سارا پروگرام انہیں پر گزر جائے گا، کہ وہ جو خیمے اکھاڑنے کا امام حسین علیہ السلام نے کہا، جب یزیدی فوج نے کہا کہ پانی کے پاس سے اکھاڑ لیں، تو حضرت عباس کو کہا، یا وہ جو رات کی مہلت مانگنے کو کہا تو حضرت عباس کو بھیجا۔ یہ حضرت عباس کے بہت بڑے صبر تھے دونوں۔ خانم ذکیہ نجفی صاحبہ، پہلو تو بہت سے ہیں اور بہت سارے پہلو تاریخ میں تشنا بھی رہ جاتے ہیں۔ ایک اور پہلو آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو تاریخ میں بہت کم ہوا۔ ایک تو آپ نے پہلے بیان کیا کہ آپ کے مرثیے، آپ کی نعت گوئی، آپ کے اشعار، آپ کا ادب وہ اس طریقے سے تاریخ میں موجود ہے، لیکن ہم نے ذکر نہیں کیا، اس کو نہیں پڑھا۔ ایک اور آپ کی بہت بڑی خدمت ہے، وہ جو آپ مرثیہ گوئی کرنے جایا کرتی تھی جنت البقیع میں، جو بچوں کا غم تھا وہ تو تھا ہی، لیکن وہ تو وہاں بھی جب امام حسین علیہ السلام کا آپ بار بار پوچھ رہی ہیں اپنے بچوں کو بھول کے، تو نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک مقصدیت کس طرح ان کے ذہن میں تھی۔ لیکن وہاں جو بار بار جا کے مرثیے پڑھنا، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگوں کا پھر وہاں پر اکٹھے ہو جانا اور وہ سننا، یہ کربلا کو زندہ رکھنے کی بھی آپ کی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے آپ کا۔ ہم بالکل صحیح حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم، حضرت سید سجاد کے خطبوں کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کربلا نہ بچتا، لیکن اس میں حضرت ام البنین کا بھی ایک حصہ ہے، فرمائیے گا۔ دیکھیے 61 ہجری میں کربلا ہوئی اور جناب ام البنین اس کے بعد 7 سال زندہ رہی ہیں، اور یہ 7 سال کا دورانیہ مدینے میں گزارنا آسان نہیں تھا۔ آپ سب جانتے ہیں مابعد کربلا 3 سال کی مدت میں واقعہ حرہ بھی ہوا۔ یزید نے وہاں پر کس طرح سے اصحاب رسول، ہزاروں کی تعداد میں اصحاب رسول کا قتل عام ہوا، 10,000 کہتے ہیں لوگ قتل ہوئے، 10,000، اور ان میں سے جی اور ان میں ہزاروں صحابہ تھے۔ بالکل، اور آل رسول کے لیے دنیا جو ہے اس وقت تنگ کر دی گئی تھی۔ تاریخ میں یہ جو لکھا ہے کہ یزید کا لشکر وہاں گیا، مسجد نبوی بند کر دی، وہاں گھوڑے باندھے، 10,000 لوگوں کا قتل ہوا جن میں ہزاروں صحابہ تھے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا، ہماری تو جانیں قربان ہو جانی چاہیے۔ تو آپ تصور کیجئے اس وقت آل رسول جو ہیں وہ ٹارگٹ پر تھے، اور وہ ہر وہ چیز جو نبی سے نسبت رکھتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس دورانیے میں جو کربلا سے آئے ہوئے افراد تھے ان کو سفر کی حالت میں رکھا گیا، جیسے جناب زینب کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کا مرقد جو ہے یا وہ شام میں ہے یا وہ مصر میں ہے، مدینے میں کوئی احتمال نہیں دیا جاتا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ تاریخ دان یہی بیان کرتے ہیں کہ آل رسول کو مابعد واقع کربلا سفر کی حالت میں رکھا جاتا تھا تاکہ وہ ایک جگہ قدم نہ جما سکیں۔ کربلا کے بعد بھی ان کو سکون نہیں دیا گیا، پروپیگیشن نہ ہونا کربلا کی۔ مقصد یہ تھا کہ جو کربلا ہے وہ عراق میں دفن ہو جائے اور لوگوں کے اذہان مقصد کربلا سے دور رہیں۔
پھر ضرورت تھی ایسے افراد کی جو کربلا میں نہیں تھے لیکن کربلائی تھے، جو 72 میں نہیں تھے اور اسیران میں نہیں تھے لیکن اسی سفر میں اس مقصد کے اندر شامل حال رہے تھے، جن میں جس طرح جناب محمد حنفیہ وہ مدینے میں موجود تھے، عکس تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب جناب امام زین العابدین تشریف لائیں تو انہوں نے کس طرح سے امام زین العابدین کی جانب لوگوں کی توجہات کو دلایا ہے، جس طرح جناب ابراہیم نے خود چڑھتے ہوئے سورج یا ستارے یا سیارے کی پرستش کر کے بتایا کہ لا احب الآفلین، کہ یہ تو ڈوب جاتا ہے، اس کی تو میں نہیں پرستش کر سکتا۔ تو جناب محمد حنفیہ کا کردار بھی ویسا رہتا ہے، اور خواتین میں جناب ام سلمہ جو زوجہ رسول ہیں ان کا کردار میں صرف نام لوں گی، اور جناب ام البنین آپ کا کردار جو ہے وہ ایسا تھا کہ اگر آپ حرف بلند کرتی تو کیونکہ آپ ابن کلاب خاندان سے تھیں، جن کا سلسلہ اگر آپ کے شجرہ نسب وہ ہاشمیوں کے ساتھ جا کے ملحق ہوتا تھا اور ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، تو آپ کے پاس یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا جس کا آپ نے مابعد کربلا بھرپور فائدہ اٹھایا، لیکن کیونکہ آپ خود ڈائریکٹلی اس طرح سے کربلا میں انوالو نہیں تھیں تو آپ کے اوپر ہاتھ نہیں کسی کا پہنچتا تھا، جس طرح جناب ام سلمہ نے بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کو پہنچایا۔ تو جناب ام البنین جو ہیں وہ مابعد واقع کربلا 7 سال کربلا کی ہر یاد، آپ ان کے مرثیے اگر دیکھیں تو اس میں مصائب موجود ہیں، آپ کے چاروں بیٹوں کے، امام حسین کی تشنگی کے، اور مخدرات عصمت کی عصمت دری، یعنی کربلا کے واقعے سے باہر پھر جنہوں نے عزاداری کی بنیاد رکھی اور 7 سال پرچار کرتی رہیں۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یہ روایت اتنی پختہ کر کے گئیں وہ مرثیہ گوئی کی، اور اس واقعے بن گئی نا، ایک کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ اگر یاد کرنا ہے تو جنت البقیع آپ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر وصیت دیکھیں تو آپ کی وصیت میں یہی تھا کہ جس طرح یہاں پر غم ہوتا تھا اس طرح سے میرے بعد بھی اس غم کو یا اس مصیبت کے بیان کو زندہ رکھا جائے، اور آپ نے اپنی وصیت میں کچھ مقدار پیسوں کی وہ خاص متعین بھی فرمائی تھی۔ اس حد تک یہ ایک اسٹرانگ کلچر ڈیولپ ہو چکا۔ وقت کم رہتا جا رہا ہے، دونوں شخصیات سے ایک سوال اور کہیں وہ رہ نہ جائے، یہ ہم نے بہت زیادہ کتابوں میں بھی پڑھا اور دیکھا بھی ہے، خاص طور پہ خواتین لیکن مرد حضرات بھی، کہ جب کوئی بڑی مشکل کا وقت ہوتا ہے اور کوئی حاجت مانگنی ہوتی ہے تو اور بھی شخصیات ہیں، باب الحوائج کے نام سے حضرت خود عباس علمدار، حضرت علی اصغر، حضرت امام موسیٰ کاظم اور بھی شخصیات ہیں، لیکن خود حضرت ام البنین کا نام بھی بہت آتا ہے۔ یہ ذرا فرمائیے گا، میں نے کئی جگہ یہ سنا کہ مجھے کئی شخصیات کے نام آ رہے ہیں یاد کہ میں بیان کروں، دور حاضر کی بھی کئی بڑی شخصیات ہیں جو کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، حضرت ام البنین کو ہدیہ کرتے ہیں اور وہ مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی روایات ہیں؟ اور جی وہ باب الحوائج ہیں، واہ واہ، اور ان کا حق بہت بڑا ہے۔ ہم تو ظاہر سی بات ہے ہم اپنے ماں باپ کی روایات ہیں، احادیث ہیں کہ ماں باپ کی قبر پر جا کر دعا کرو، اپنے ہم جیسے لوگوں کے ماں باپ، تو یہ تو مقام بی بی کا بہت بڑا ہے، اس کو ہم الفاظ میں کیسے بیان کریں۔ اور دوسرا جو ہے اس کو لاجیکلی بھی بیان کر دیا، یعنی کتنی اچھی لاجک آپ نے دی۔ اور دوسرا یہ کہ جناب ام البنین سے منسوب ایک تسبیح ہے، کیونکہ آپ کی عبادت اور آپ کی تسبیحات جو ہیں وہ بہت معروف تھیں۔ اچھا، وہ پروگرام کا مجھے اشارہ ہو رہا ہے، وقت ختم ہو گیا اور سوال ہیں کہ وہ بڑے تشنے، آپ جلدی سے تسبیح کا بتا دیجئے اور پھر آخری پیغام میں ان سے بس تسبیح ہے جناب ام البنین کی جو بہت مجرب ہے، اور جو حاجت روائی کے لیے بہت زیادہ ہمیں ریکمینڈڈ ہے۔ جی وہ کتابوں میں مل جاتی ہوگی اس کا، چلیں بہت بہت آپ جی آخر میں ان کی بات کو 135 مرتبہ درود پاک ہے، وہ پڑھ کے تو بی بی کے اور 2 رکعت نماز نفل، تو آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کے لیے بڑا مجرب نسخہ ہے۔ جی اور اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ حاجت، بہت میں شکر گزار ہوں خانم ناہیدہ راجپوت آپ کا، خانم ذکیہ نجفی صاحب آپ کا، صاحبہ آپ کا، بات تو بہت ہی کم ہوئی لیکن بہرحال پروگرام پورا 1 گھنٹے کا گزر گیا۔ خدا کرے پھر آئندہ موقع ہے اور آپ ہی شخصیات موجود ہوں اور ہم بات کریں۔ ناظرین، حضرت ام البنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت میں جہاں عقیدت ہے، جہاں تقدس ہے، جہاں ان کا نام آتے ہی ایمان افروزی کی ایک کیفیت اور ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہاں یہ ضرور دیکھنے کی بات ہے کہ کس طرح آپ نے 4 بیٹوں کی تربیت کی اور
اہل بیت علیہ السلام پر، اور پھر اسلام کی خاطر آپ نے وہ قربان کر دیے۔ خدا کرے قربانی کی یہ کیفیت اور یہ روایت ہم سب میں آئے کہ اسلام کی خاطر، کردار کی خاطر، روحانیت کی خاطر، انسانیت کی خاطر ہم اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔